ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن نے احساسات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 150 سے زائد ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی۔ آپ کو بتائیں، ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی قومی اسمبلی کے 36، سینٹ کے 3 اور پنجاب اسمبلی کے 69 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی۔ سندھ اسمبلی کے 14، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 21 جبکہ بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان کی بھی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ جن ارکان کی رکنیت معطل ہوئی ان میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، وزیر مملکت فاروق حبیب، وفاقی وزیر توانائی حامد اظہر، وزیر تعلیم شفقت محمود شامل ہیں۔ ان کے علاوہ فہمیدہ مرزا، عامر لیاقت، راجہ ریاض، صداقت عباسی، خالد مقبول صدیقی کی بھی رکنیت معطل کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک تعلیمی اداروں اور تعلیم کے اعلیٰ معیار سے بنتے ہیں۔ یورپ نے اپنے بہترین تعلیمی اداروں کی وجہ سے ترقی کی ہے۔ پشاور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، رواں سال ریکارڈ ٹیکس جمع ہوا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے شعبوں پر توجہ دے کر برآمدات بھی بڑھائی جا سکتی ہے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ آنے والے دور میں ٹیکنالوجی کا ہے، تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے پرویز خٹک کے دور میں زبردست کام کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں توہین رسالت کے خلاف صدر پیوٹن کے بیان کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پیوٹن کے توہین رسالت کے خلاف بیان کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسلامک فوبیا میں خوفناک اضافہ اور اس سے منسلک نفرت کو باقاعدگی سے اجاگر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل دہ کمیٹی خصوصی وزارت کمیٹی کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ملزمانہ کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوام مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کی واپسی کے معاہدے سے متعلق وفاقی کابینہ کی تشکیل دی گئی خصوصی وزارتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے خصوصی وزارت کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری، مشیر برائے داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر، سیکریٹری وزارت قانون اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان واپسی معاہدے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ برطانیہ کے ساتھ ملزمان کی واپسی کے معاہدے کو بہترین عوامی مفاد میں دستخط کیا جائے گا۔ معاہدے کو وفاقی کابینہ میں لے جانے سے پہلے برطانیہ سے مزید مشاورت کی جائے گی۔ سیالکوٹ کی کاروباری برادری نے سری لنکن شہری کے اہل خانہ کے لیے $1,00,000 امداد اور تنخواہ بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق $1,00,000 کی رقم سری لنکن شہری کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ اس کے علاوہ سری لنکن شہری کی ماہانہ تنخواہ $1,665 تھی، ان کی بیوہ کے اکاؤنٹ منتقل کی گئی۔ یہ رقم 10 سال تک ہر ماہ ان کی بیوہ کو مل جایا کرے گی۔ گورنر سندھ
عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا اور جیل جانا ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے نون نکال لیں تو اچھا ہے، اب نون اور شین کے بغیر ہی چلنا ہوگا۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ جن کو چوری کی دولت سے پیار ہو اور جو ورکرز کو چھوڑ کر ملک سے فرار ہوتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہو سکتے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا ہوگا اور جیل جانا ہوگا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپس بلانے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ایک ٹریک آرٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ نون لیگ کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹویٹر پر ایک ٹریک آرٹ کو شیئر کرتے ہوئے سرائکی گانے کے الفاظوں کو بطور کیپشن میں درج کرتے ہوئے والد کو پیغام دیا۔ تصویر میں ٹریک آرٹ پر نواز شریف زندہ باد کے نعروں کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ٹریک پر بنائے گئے آرٹ میں سرائکی گانا پیچھے مڑ وے ڈولا تیری لوڑ پہ گئی درج ہے۔ مریم نواز نے اس گانے کو ٹویٹ میں بھی درج کیا۔ اس کے اردو معنی ہیں کہ واپس آ جائیں، اب آپ کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک اب پاکستان کے معاملات سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جمعرات کو ایک اور بل پاس ہوا جس کی معیشت پر گہرے اثرات ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک اب پاکستان کے معاملات سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ سابق وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی کا دار و مدار معیشت پر ہوتا ہے۔ ملک کی معیشت اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے کہا کہ منی بجٹ میں پٹرول کی قیمت بڑھانے کی کوئی ترمیم نہیں۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے منی بجٹ میں پٹرول کی قیمت بڑھانے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ اس حوالے سے مزمل اسلم نے کہا کہ منی بجٹ میں پٹرول کی قیمت بڑھانے کی کوئی ترمیم نہیں کیونکہ پٹرول موصنیات کی قیمتوں کا تعلق عالمی مارکیٹ سے ہے۔ حکومت نے وفاقی بجٹ کے بعد سے اب تک 11 بار پیٹرولیم موصنیات میں اضافہ کیا اور اس دوران پٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت نے عوام پر پٹرول موصنیات کی قیمتوں کا بوجھ مزید بڑھا دیا ہے۔ وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد سے اب تک 11ویں بار پیٹرولیم موصنیات مہنگی ہوئی ہیں اور 15 جون 2021 کے بعد اب تک پیٹرولیم موصنیات 40 روپے 27 پیسے تک مہنگی ہو چکی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بلاول بھٹو کے مار سے حکومت کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مرتضی وہاب نے کہا کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے سامنے گروی رکھا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مرتضی وہاب نے کہا تھا کہ منی بجٹ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن منی بجٹ پاس ہوتے ہی پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا اور بجلی کی فی یونٹ قیمت بھی 4 روپے بڑھا دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ چند سو لوگوں نے فوارہ چوک پر بلدیاتی قانون کے خلاف مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا لیکن لوگوں کی طرف سے رد عمل نہیں آیا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تو انہیں سندھ کی عوام جواب دے گی۔
اپنی حکومت پر تنقید کرنا تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نور عالم خان کو مہنگا پڑ گیا۔ یوتھ ونگ سڑکوں پر آ گئی۔ آپ کو بتائیں، اپنی حکومت پر تنقید کرنے والے ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان کے خلاف تحریک انصاف کی یوتھ ونگ نے پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز، بینرز اٹھا کر عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نور عالم خان کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر صوبائی صدر انصاف یوتھ ونگ علامہ اقبال نے مظاہرین سے خطاب میں نور عالم کے حکومت کے خلاف بیانات کی مزاحمت کرتے ہوئے کہا، نور عالم وزارت کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں۔ انہوں نے نور عالم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ عدالت نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ پر حقہ عزت کیس میں فرد جرم عائد کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف حقہ عزت کیس کے دعوے پر سماعت کی۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ پر حقہ عزت کیس میں فرد جرم عائد کر دی تھی۔ عدالت نے 13 فروری تک گواہان کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت سے جعلی خواجہ سرا کی شناخت اور ان کے سدباب کے لیے تجویز مانگ لی۔ جنسی تبدیلی سے متعلق قانون کے خلاف درخواستوں پر وفاقی شرعی عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس شرعی کورٹ سید محمد انور نے ریمارکس دیے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون میں کچھ ترمیم بھی ہو رہی ہیں۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ شریعت میں اپنی جنس چھوڑ کر دوسری جنس بنانے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، جبکہ وکیل وزارت انسانی حقوق احسن منگی نے کہا کہ سینیٹ میں ترمیمی بل ضرور آیا تھا لیکن ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ ایف آئی اے نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی ٹی وی انٹرویو پر پابندی کے لیے پیمرا کو حکام میں خط لکھ دیا۔ ایف آئی اے نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی ٹی وی انٹرویوز پر پابندی کے حوالے سے پیمرا سے رجوع کر لیا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور ڈاکٹر رضوان نے پیمرا حکام کو خط لکھا۔ نیوی سیلنگ کلب میں سابق ایڈمنسٹریٹر ظفر محمود عباسی نے فوجدارانہ کارروائی کے حکم کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ کیس کی مکمل سماعت کے دوران ظفر محمود عباسی کا نام تک نہیں لیا گیا۔ ظفر محمود عباسی کو آئین کے خلاف ورزی کا قرار دیا گیا۔ ظفر محمود عباسی نے خلاف فوجداری کے کارروائی کا حکم دیا تھا۔ این سی او سی کے خصوصی اجلاس میں ملک میں کرونا وبا کے بڑھتے ہوئے تناسب کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلوں کا امکان تھا، تاہم آج کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ سربراہ این سی او سی اور وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت تعلیمی اداروں، عوامی اجتماعات اور شادی ہالز میں این پی اوز کے حوالے سے این سی او سی کا خصوصی اور مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور صوبائی وزیر تعلیم صحت نے شرکت کی۔ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد نے کہا کہ پہلے ہی تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس لیے ہم تعلیمی اداروں کو بند کرنا نہیں چاہتے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے ویڈیو لنک کے ذریعے این سی او سی کے اجلاس میں شرکت کی، جس میں دوران صوبے میں کرونا کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کے 85% بچوں کو مکمل ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ صوبے میں کرونا کی صورتحال قابو میں ہے اور 57% آبادی کو مکمل ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد رساں کا کہنا ہے کہ بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر تعلیم پنجاب مراد رساں کا کہنا تھا کہ این سی او سی کے اجلاس میں اسکولز پر سب سے آخر میں بات ہوئی۔ دیگر چیزوں کے بند ہونے تک اسکولز کی بندش کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کی کلاسز 50% حاضری کے ساتھ ہوں گی۔
12 سال سے کم عمر کے بچوں کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، بغیر ویکسینیشن بچوں کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی میں کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ایک نجی اسکول نے پہلی سے 5ویں تک کلاسز بند کر دیں۔ کراچی کے علاقے گلشن بلاک 10 میں ایک نجی اسکول کی پہلی سے 5ویں جماعت تک کی کلاسز بند کر دی گئی ہیں۔ نجی اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلی سے 5ویں جماعت تک کے طلباء آن لائن کلاسز لیں گے، جبکہ 6ٹھی سے 8ویں جماعت کے طلباءوں کو گروپ کی صورت میں بلایا جائے گا۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق 6ٹھی سے 8ویں کلاسز کے 2 گروپ بنائیں گے، 3 دن ایک اور اگلے 3 روز دوسرے گروپ کو بلایا جائے گا۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صرف 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء روز اسکول آئیں گے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے شادی ہالز اور ریسٹورنٹ سمیت جلسے جلوسوں پر بھی پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری کے مطابق اومیکرون کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، جس کے باعث ہسپتالوں میں کسی بھی وقت دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کورونا کی 4 لہروں میں سختی نہیں کی، لیکن اب سختی کرنا ہوگی، جس کے باعث شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور جلسے جلوس کو بند کرنا ہوگا۔ کوئٹہ سے اسلام آباد آنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ کپتان نے فوراً کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے طیارے کو واپس کوئٹہ ایئرپورٹ اتار دیا۔ رپورٹس کے مطابق بوئنگ 737 طیارہ 14,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ کپتان نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ ایئر لائن حکام کے مطابق انجینئر طیارے کا معائنہ کر رہے ہیں، فنی خرابی دور ہوتے ہی پرواز کو روانہ کر دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں سردی کی نئی لہر کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سردی کی نئی لہر کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں ہونے والی بارش کے بعد کراچی کا موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ دن میں موسم خنک اور رات کو سرد رہے گا۔ دن میں درجہ حرارت 24 سے 26 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ اچ شریف کے نوائی علاقے بختیاری میں صوبہ بہاولپور بحالی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت پاک اور حمد پاک سے قاری محبوب الحسن نے کیا۔ صوبہ بہاولپور بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین صوبہ بہاولپور نواب فروخ عباسی اور شان بخاری نے کیا بہاولپور ایک ریاست کا نام ہے۔ 90 دن میں صوبہ دینے والی نے کہا سرائیکی عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، اب جواب دینا ہوگا۔ پرامن ہے، ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور تخت لاہور ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فاؤنڈیشن سکھر اور لاڑکانہ نے مطالبات کے حق میں جاری جدوجہد مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ تمام ملزمان کو تیار رہنے کے لیے ہدایت۔ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ جب تک ملزمین کے جائز حقوق تسلیم نہیں کیے جائیں گے، ہمارا حق امن احتجاج جاری رہے گا۔ پی پی رہنما ارکان قومی اسمبلی محمد بخش خان مہر نے پی ٹی آئی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں پر سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ منی بجٹ سے قبل پیٹرول موصلیات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر مزید مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے۔
محمد بخش خان مہر نے کہا کہ عوام کے لیے پی ٹی آئی والوں نے ہمیشہ برا کیا ہے، پیٹرول موصلیات کی قیمتوں میں اضافے کی جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے۔ سرائے عالمگیر میں 4 اضلاع کو ملانے والی اہم رابطہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ ضلع گجرات، ضلع منڈی بہاؤالدین، ضلع جہلم، ضلع میرپور آزاد کشمیر کا سفر انتہائی آسان اور محفوظ بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے 6 ارب روپے کی لاگت سے بنانے والا 46 کلومیٹر 2 رویوں کارپیٹ روڈ سے مسافروں کو سفر کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ابوظہبی پر حوثیوں نے ڈرون حملہ کیا جس سے 1 پاکستانی اور 2 بھارتی شہری ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ابوظہبی پولیس غیر ملکی خبر رساں ادارے نے بتایا کہ ڈرون حملے جنتی علاقے میں حملے کے باعث ایندھن لے جانے والے 3 ٹینکرز پھٹ گئے، جبکہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعمیراتی کام پر آگ بھڑک اٹھی۔ اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی سی ایل سیزن 7 کی تیاریاں تیز کر دیں اور پاکستان سپر لیگ کی مینجمنٹ برانڈ کانسٹرز کو ہدایت بھی کر دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہدایت جاری کی ہے کہ غیر ملکی براڈ کاسٹر کے عملے کو جلد بلائیں۔ براڈ کاسٹر نے غیر ملکی یرکوں کی ٹکٹیں کروا دی ہیں۔ 20 سے زائد غیر ملکی براڈ کاسٹر آج رات کراچی پہنچیں گے۔ پاکستانی اسٹار بنک پنشن کو الوداع کہہ دیا، جبکہ پی سی بی کے حکام پر آسٹریلیا کے وطن واپسی لوٹنے لگے۔ پاکستان سپر لیگ کا آغاز 27 جنوری سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پی سی بی نے آسٹریلیا میں بنک پنشن لیگ کھیلنے کے لیے موجود اپنے اسٹار پلیئرز کو واپس طلب کر لیا۔ اب شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ خبریں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے معروف اداکارہ عتیقہ آڈو نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ معروف اداکارہ عتیقہ آڈو نے انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کے دوران اپنے عتیقہ آڈو جویلری آرٹ ڈیزائن پہ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا پالتو کتا بدماش ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہمیشہ ان کی طرح آس پاس رہتا ہے۔ اداکارہ نے لکھا کہ اچھے اور مشکل وقت کے دوران پالتو جانور بہت خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ طویل عرصے سے بیمار ٹیلی ویژن اور فلم کے نامور اداکار راشد ناز انتقال کر گئے۔ سینئر اداکار راشد ناز اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھے۔ راشد ناز کے انتقال کی اطلاع ان کی بہو اور اداکارہ مدیہ رضوی نے سوشل میڈیا پر دی۔ مدیہ رضوی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ہمارے پیارے بابا راشد ناز آج صبح دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک، کلک دا بیل آئیکن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ faiz.tv۔